بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک سوال جو قیامت تک گونجے گا۔ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری دوپہر کا وقت، امام حسین کے خیموں میں ایک ایک کر کے سب شہید ہو چکے۔ علی اکبر، قاسم، عباس رضی اللہ عنہما۔ اب خیمے میں صرف ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، نام علی اصغر، لقب باب الحوائج الصغیرہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام رباب رضی اللہ عنہ۔ 3 دن کا پیاسا، ہونٹ خشک، ماں کی گود میں تڑپ رہا ہے۔ دودھ نہیں، کیونکہ ماں کا دودھ بھی پیاس سے خشک ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، میدان کی طرف نکلے، دشمن کے سامنے آئے، فرمایا اے کوفہ والو، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو مجھ سے لڑو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا کیا قصور، اسے تو پانی پلا دو۔ جواب میں کیا آیا؟ ایک 3 شعبے والا تیر سیدھا بچے کے حلق پر۔ آج ہم بات کریں گے اس علی اصغر کی جس کی شہادت نے عرش کو ہلا دیا، جس کے خون سے حسین رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف چھینٹا مارا اور فرمایا اے اللہ یہ قربانی بھی قبول فرما۔ 10 رجب 60 ہجری مدینہ منورہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک اور چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ والدہ حضرت رباب رضی اللہ عنہ بنت عمر القیس، قبیلہ کلب کی شہزادی، امام حسین سے بے پناہ محبت کرنے والی۔ امام حسین نے بچے کو گود میں لیا، کان میں اذان دی، نام رکھا علی اصغر، چھوٹا علی۔ بعض روایات میں آپ کا نام عبداللہ بھی آیا ہے۔ رباب رضی اللہ عنہ نے بچے کو دیکھا تو کہا مولا یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ حسین مسکرائے، فرمایا رباب یہ چاند کربلا میں نہلا جائے گا۔ حضرت رباب رضی اللہ عنہ رو پڑی، مولا ایسا نہ کہیں۔ امام حسین نے فرمایا رباب یہ اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے واپس لے لیں۔ علی اصغر پیدا ہوئے تو مدینہ میں جشن تھا۔ 6 ماہ کے ہوئے تو حسین علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا، پھر کربلا۔ یہ بچہ 6 ماہ میں مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچ گیا۔ سفر کی تکلیفیں، گرمی، پیاس سب سہ گیا۔ 2 محرم 61 ہجری حسین کربلا میں پہنچے۔ 7 محرم کو یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن حجاج نے فرات پر پہرا بٹھا دیا۔ اعلان کیا کہ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ جائے۔ خیموں میں 72 مرد، عورتیں، بچے سب پیاسے۔ علی اصغر سب سے چھوٹا، 6 ماہ کا، ماں کی گود میں۔ رباب اپنا دوپٹہ بھگو کر اس کے ہونٹ تر کرتی، لیکن دوپٹہ بھی سوکھ جاتا تھا۔ رباب رضی اللہ عنہ روتی، میرا لال پیاس سے مر جائے گا۔ امام حسین دلاسا دیتے، رباب صبر، اللہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ 9 محرم کی رات علی اصغر کی حالت غیر ہو گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے، سانس اکھڑنے لگے۔ رباب رضی اللہ عنہ نے امام حسین سے عرض کی مولا بچہ مر رہا ہے، اسے میدان میں لے جائیں، شاید دشمن کو رحم آ جائے۔ امام حسین کا دل پھٹ گیا، فرمایا رباب میں اپنے لال کو نیزوں کے سامنے کیسے لے جاؤں؟ رباب نے کہا مولا آپ امام ہیں، آپ کی پکار پر شاید وہ پانی دے دیں۔ 10 محرم الحرام دوپہر کا وقت، ایک ایک کر کے سب شہید ہو چکے۔ علی اکبر کا سینہ چاک، قاسم کے ٹکڑے، عباس کے بازو کٹے۔ اب خیمے میں صرف عورتیں اور علی اصغر ہیں۔ امام حسین خیمے میں آئے، حضرت رباب نے علی اصغر کو امام حسین کی گود میں دے دیا، مولا لے جائیں، شاید پانی مل جائے۔ امام حسین نے بچے کو چادر میں لپیٹا، گود میں اٹھایا، میدان کی طرف چلے۔ 72 شہیدوں کا سردار، تنہا، زخمی، پیاسا، گود میں 6 ماہ کا شیرخوار، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھیں بند۔ امام حسین میدان کے بیچ میں پہنچے، دشمن کے سامنے آئے، 30,000 کا لشکر۔ امام حسین نے چادر ہٹائی، علی اصغر کو اونچا کیا تاکہ سب دیکھ لیں، پھر فرمایا اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس نے 3 دن سے پانی نہیں چکھا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں اسے پانی پلا کر تم سے لڑاؤں گا تو اسے لے لو اور خود پلا دو، اس نے نہ کوئی گناہ کیا ہے نہ تم سے جنگ کی ہے۔ 30,000 کا لشکر خاموش، کچھ لوگوں کے دل پسیج گئے، آپس میں کہنے لگے حسین سچ کہتا ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ عمر بن سعد یزیدی فوج کا کمانڈر گھبرا گیا، اس نے دیکھا لشکر میں بغاوت ہو رہی ہے، اس نے آواز دی اے حرملہ قوم کا جھگڑا ختم کر۔ حرملہ بن کاہل اسدی، قبیلہ بنی اسد کا تیر انداز،
اس کے پاس ایک خاص تیر تھا 3 شعبے والا، زہر آلود، نوکدار۔ حرملہ نے کمان میں تیر رکھا، نشانہ باندھا۔ حسین کی گود میں علی اصغر ننھا سا گلا، تیر چلا، سیدھا آ کر علی اصغر کے نازک حلق میں پیوست ہو گیا، گلے سے گزر کر امام حسین کے بازو میں لگا۔ علی اصغر نے ایک جھٹکا کھایا، ہاتھ پاؤں مارے، پھر ساکت ہو گیا۔ خون کا فوارہ نکلا، حسین کا چہرہ، امامہ، سب خون آلود۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، بچے کو ہاتھوں پر لیا، خون کو ہتھیلی میں جمع کیا، آسمان کی طرف اچھالا، فرمایا میرے لیے یہ مصیبت آسان ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ روایت میں ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا، سب آسمان کی طرف گیا۔ پھر امام حسین نے بچے کو خیمے میں لائے، رباب کے سامنے رکھا۔ رباب نے دیکھا گلے میں تیر۔ حسین نے خیمے کے پیچھے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، تلوار کی نوک سے۔ علی اصغر کو دفن کیا، قبر پر نشان لگایا، فرمایا بیٹا تمہاری قبر سب سے چھوٹی ہے لیکن تمہارا مقام سب سے بڑا ہے۔ پھر امام حسین میدان میں گئے، فرمایا تم نے بوڑھے کو، جوان کو، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے کو بھی قتل کیا۔ کربلا کے بعد رباب رضی اللہ عنہا 1 سال تک روتی رہیں۔ کہتی ہیں علی اصغر تمہیں گرمی لگتی تھی، میں سایہ کرتی تھی، آج کون سایہ کرے گا؟ کھانا نہ کھاتی، کہتی میرا لال بھوکا تھا میں کیسے کھاؤں؟ پانی نہ پیتی، کہتی تھی میرا بچہ پیاسا شہید ہوا میں کیسے پیوں؟ 1 سال بعد مدینہ طیبہ میں وفات پا گئیں اور وصیت کی کہ مجھے علی اصغر کے پاس دفن کرنا۔ 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور تھا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ حسین علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ آج بھی یزیدیت معصوم بچوں کو مارتی ہے، جنگوں میں مرتے دیکھا ہے۔ علی اصغر ہر مظلوم بچے کی علامت ہے۔ امام حسین نے اپنا 6 ماہ کا لال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہم اپنے مال، وقت، انا کی قربانی نہیں دے سکتے۔ علی اصغر کی شہادت نے ثابت کیا کہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی۔ باطل اتنا گر سکتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ بخشے۔ حضرت علی اصغر، آپ کا نام سن کر آج بھی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ آپ کا گلا کٹا لیکن اسلام کا سر بلند ہوا۔ آپ کے خون سے کربلا کی مٹی سرخ ہوئی اور قیامت تک یزیدیت کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں علی اصغر کے صدقے میں مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔